شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ علی حسن وائس چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والوں کی تعریف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے کیا ہے اور کیا کیا انعامات سے نوازیں گے، یہ سب اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ تمام نئے سامعین سے گزارش ہے کہ اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہیں گی، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع و سجدہ کو اچھی طرح ادا کرے، ہمتاً متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ نماز کا قائم کرنا، اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع سجدے کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ یہی یعنی جہاں جہاں قرآن شریف میں اقام الصلاۃ و یقیمون الصلاۃ آیا ہے، یہی مراد ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے ارشاد فرمائی گئی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی سے، یعنی اکڑ کر نہیں چلتے، اور جب ان سے جاہل لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام، یعنی سلامتی کی بات کرتے ہیں جو رفع شر کی ہو یا بس دور ہی سے سلام۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرنے میں اور نماز میں کھڑے رہنے میں۔ آگے ان کے اور چند اوصاف ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے، اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ یہی لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے بدلے میں دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا یا دین پر ثابت قدم رہے، اور جنت میں فرشتوں کی طرف سے دعا و سلام سے استقبال کیا جاوے گا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلام اور سلامتی ہو، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا یا دین پر مضبوط اور ثابت قدم رہے، پس کیا ہی اچھا انجام کار ٹھکانہ ہے۔ انہی لوگوں کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے فرمائی گئی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ رات کو ان کے پہلو ان کے خوابگاہوں اور بستروں سے علادہ رہتے ہیں، کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید میں پکارتے رہتے ہیں، اور ہماری عطا کی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پردہ غیب میں موجود ہے، جو بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا۔ انہی لوگوں کی شان میں ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بے شک متقی لوگ جنتوں اور پانی کے چشموں کے درمیان میں ہوں گے، اور ان کو ان کے رب اور مالک نے جو کچھ ثواب عطا فرمایا اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں اچھے کام کرنے والے
وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخر شب میں استغفار کرنے والے تھے۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا برابر ہو سکتا ہے بے دین اور وہ شخص جو عبادت کرنے والا ہو، رات کے اوقات میں کبھی سجدہ کرنے والا ہو اور کبھی نیت باندھ کر کھڑا ہونے والا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو۔ اچھا آپ ان سے یہ پوچھیں کہیں عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ عالم اپنے رب کی عبادت کرے ہی گا، اور جو ایسے کریم مولا کی عبادت نہ کرے وہ جاہل بلکہ اجہل ہی ہے۔ نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون۔ اس میں شک نہیں کہ انسان غیر مستقل مزاج پیدا ہوا ہے کہ جب کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے کہ دوسروں کو یہ بھلائی نہ پہنچے۔ مگر ہاں وہ نمازی جو اپنی نماز کے ہمیشہ پابند رہتے ہیں اور سکون و وقار سے پڑھنے والے ہیں۔ آگے ان کے اور چند صفتیں ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کا جنتوں میں اکرام کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں نماز کا حکم اور نمازیوں کے فضائل، ان کے اعزاز و اکرام ذکر فرمائے گئے ہیں۔ اور حقیقت میں نماز ایسی ہی دولت ہے، اسی وجہ سے دو جہان کے سردار فخر رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا فرماتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے رب مجھ کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو اہتمام کرنے والے ہوں۔ اے ہمارے رب میری یہ دعا قبول فرما لے۔ اللہ کا ایک پیارا نبی جس کو خلیل ہونے کا بھی فخر ہے، وہ نماز کی پابندی اور اہتمام کو اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ خود حق سبحانہ و تقدس اپنے محبوب سید المرسلین کو حکم فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تنگی وغیرہ پیش آتی تو گھر والوں کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، اور یہی انبیاء علیہم الصلاۃ کا بھی معمول نقل کیا گیا ہے کہ جب بھی ان حضرات کو کوئی دقت پیش آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے۔ مگر ہم لوگ اس اہم چیز سے ایسے غافل اور بے نیاز ہیں کہ اسلام اور مسلمانی کے لمبے لمبے دعووں کے باوجود بھی ادھر متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی بلانے والا کہنے والا کھڑا ہوتا ہے تو اس پر فقرے کسے جاتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ مگر کسی کا کیا نقصان ہے، اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں ان میں سے بھی اکثر ایسے پڑھتے ہیں جن کو نماز کے ساتھ مذاق سے اگر تعبیر کیا جائے تو بے جا نہیں، کہ اکثر ارکان بھی پورے طور سے ادا نہیں کرتے۔ خشوع خضوع کا تو ذکر کیا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے ہے، وہ ہر کام خود کر کے دکھلا گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کارنامے بھی سامنے ہیں، ان کا اتباع کرنا چاہیے۔